بولیے سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آتا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر طب یونانی کا بڑا عروج، ہر گلی چوراہے پہ ایک ایسا حکیم بیٹھا ہے، جالیلوس، بقراط، سقراط کا دور ہے، ایسے ایسے حکیم کہ چلتے بندے کو دیکھتے بتا دیتے ہیں کہ اس کے اندر بیماری کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ بڑے بڑے نامی گرامی حکیم، اور ان کے نسخے آج بھی جو بڑے حکیم ہیں، آج تو میرے خیال میں جس کے ہاتھ میں طب کی کوئی کتاب لگتی ہے وہ یقین بن جاتا ہے، لیکن اس دور کے حکیم جو حکمت، علم و حکمت کے بہت بڑے پہاڑ، لیکن 3 ایسی بیماریاں تھیں کہ جن کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ ایک کوڑ اور برس والا شخص کہ جس کے جسم پہ کوڑ اور برس کی بیماری حملہ کر دیتی، یعنی کوڑ اور برس کی بیماری ہوتی ہے کہ جسم کے کچھ حصے سفید ہو جاتے ہیں، اصل جو جلد کا رنگ ہے اس سے تبدیل ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کو وہ ہاتھ نہیں لگاتے۔ بڑے بڑے حکیموں کے پاس اگر کوڑ اور برس والا شخص گیا، اس نے کہا نہیں، ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں۔ دوسرا جو مادر زاد اندھا ہے، توجہ میری طرف، مادر زاد اندھا جو پیدائشی اندھا ہے، جس کی آنکھوں میں نور نہیں ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، مولانا احمد خان صاحب بھی آج مجھے تو بتا رہے تھے کہ شرح تہذیب تک پہنچ گئے ہیں، بڑی خوشی ہوئی، مولا کریم نے مزید برکت عطا فرمائی۔ میرے برادر عزیز علامہ ذکاوت ہاشمی صاحب بھی بیٹھے ہیں، توجہ رہے کہ ایک روایت وہ بھی ہے کہ اللہ کے بعد ایسے پیدا ہوتے تھے کہ جن کی یہ آنکھیں اور درمیان میں جو ڈیلا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا تھا، صرف آنکھوں کا نشان ہے، باقی آنکھیں نہیں ہیں۔ اور بعض نے لکھا ہے نہیں، آنکھیں ہوتی تھی جس طرح عام روٹین میں نابینے شخص ہوتے ہیں، تو ان کا بھی کوئی علاج نہیں تھا ان حکیموں کے پاس۔ جو مادر زاد اللہ کہتے ہیں جناب اس بیماری کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ اور تیسری بیماری وہ کہ اگر جسم سے روح نکل گئی، جتنا کوئی ہٹا کٹا انسان ہے، صحت مند تھا، جو بھی تھا، جوان تھا، بوڑھا تھا، جو بھی تھا، کہا جناب جب روح نکل گئی ہم اس وقت تک علاج کر سکتے ہیں کہ جب جسم میں روح ہوتی ہے۔ اب روح نکل گئی ہے، چاہے جتنا صحت مند بھی تھا، ہم روح واپس نہیں لوٹا سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے یہ معجزہ عطا کیا کہ اس دور کے اندر کہ جب حکیموں کو اپنی حکمت پہ بڑا راز، جس دور کے اندر وہ اپنی حکمت پہ بڑا فخر اور تکبر کیا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، وہ کوڑ والے مرض والے مریض کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ یہ ہمارے لیے الٹا باعث تکلیف ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے اور وہ صحت مند ہو جاتا۔ جس سے بڑے بڑے حکیم ہاتھ نہیں لگاتے، جناب یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے درے کو بلند رکھنا ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے، وہ کوڑ والا مرض والا شخص اسی وقت صحیح سلامت ہو جاتا۔ دوسرا مادر زاد اندھا کہ جس کی آنکھوں میں نور نہیں ہے، انہوں نے کہا جناب ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات کے یہ معجزہ عطا کیا کہ یوں ہی اس مادر زاد اندھے کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے تھے، اللہ رب العزت نور عطا کر دیتا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے معجزہ عطا کیا۔ اسی طرح جس کے جسم سے روح نکلی، اب وہ کہتے ہیں جناب اس کا کوئی علاج نہیں، بے شک ہم حکمت کے بادشاہ ہیں، بے شک حکمت ہماری برداشت کرتی ہے، لیکن ہم اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے جسم سے روح نکلی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے درے کو جو بلند رکھنا ہے، اب مردہ ایک دن کا ہو، ایک مہینے کا ہو، ایک سال کا ہو، ایک صدی کا ہو، کئی صدیوں کا مردہ ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی قبر میں جاتے اور ہاتھ نہیں پاؤں سے ساتھ ٹھوکر مار کے کہتے قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ جو بھی جتنے عرصے کا مردہ تھا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو بڑے بڑے حکیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آ کے جھک گئے، کہتے جناب یہ ہمارے علم کا کمال نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ رب کائنات کا فضل بھی ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کے اندر کہ لوہے کی صنعت بڑی عروج پہ ہے، کہ لوہے کو گرم کیا جاتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں جو ماہر ہیں کہ لوہے کی
کو پہلے گرم کرتے ہیں آگ کے اندر، پھر اسے کوئی شکل دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر یہ معجزہ رکھا تھا، جتنا بڑا سخت لوہا کیوں نہ ہوتا، حضرت داؤد علیہ السلام جب اسے ہاتھ سے چھوتے تھے وہ ایسا ہو جاتا تھا جس طرح موم ہوتی ہے۔ اب آئیے، پہلے نبی آئے، معجزہ لے کے آئے، کسی کو 1 ملا ہے، کسی کو 2 ملے ہیں، کسی کو 10 ملے ہیں، کسی کو 100 ملا ہے، لیکن جب بارگاہ آمنہ کے لال کی، جب بارگاہ صدیق کے دلدار کی، جب بارگاہ امت کے غمخار کی، جب بارگاہ اس ذات کی کہ جو ہماری اور تمہاری بگڑی بنانے والی ذات ہے، جب بارگاہ اس ذات کی کہ جس کے بارے میں رب کائنات خود فرماتا ہے، اے حبیب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہ کرتا، جب بارگاہ اس ذات کی تو اللہ رب العزت نے معجزہ دیا نہیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ بولو 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 ذرا آواز آنی چاہیے۔ سراپا معجزہ، وہ بولے تو معجزہ بنتا ہے، وہ سنے تو معجزہ بنتا ہے، وہ دیکھتے تو معجزہ بنتا ہے، وہ چھوئے تو معجزہ بنتا ہے، وہ چلتے ہیں تو معجزہ بنتا ہے، وہ رکتے ہیں تو معجزہ بنتا ہے، وہ بیٹھتے ہیں تو معجزہ بنتا ہے، وہ لیٹتے ہیں تو معجزہ بنتا ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں تو معجزہ بنتا ہے، وہ جہاد کرتے ہیں تو معجزہ بنتا ہے۔ ارے وہ سراپا معجزہ بن گیا ہے۔ آج ترقی یافتہ دور ہے میرے بھائی، فرما رہے تھے رب کائنات کے فضل سے میں ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو آج لوگ کہتے ہیں کہ سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ہم سائنس کی ترقی کے کوئی خلاف نہیں ہیں، لیکن جہاں سائنس کی ترقی، جہاں اس کا اختتام ہوتا ہے وہاں میرے مصطفیٰ کا معجزہ نظر آتا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہی رکھتا ہوں، یہ میرے سامنے مائک ہے، میں جہاں بولتا ہوں ڈبوں سے آواز آتی ہے، اگر یہ مائک نہ ہو آپ 4-5 کے ڈبوں کے بجائے 10 ڈبے لگا لیں، 100 ڈبے لگا لیں، لیکن مائک نہیں ہے تو آواز نہیں آئے۔ بھائی اس کی ضرورت ہے کہ جناب مائک لگے گا، یہاں میں بولوں گا تب ان سے آواز آئے گی۔ آپ یہاں انتہائی قیمتی بہت زبردست قسم کا مائک لگا دیں اور ان کا رابطہ جو ہے نا، کنٹیکٹ جو ہے وہ ان ڈبوں کے ساتھ نہ رکھیں تو اس کی آواز بھی نہیں آئے گی۔ میں آپ سے کہوں جناب کہ اتنا قیمتی مائک ہے اور اس کی آواز کیوں نہیں آئے گی؟ آپ کہیں گے حضرات اس کا جب تک ان کے ساتھ رابطہ نہیں کریں گے، ڈبے نہیں لگائیں گے تو یہ آواز کیسے دے گا؟ حالانکہ یہ سائنس کی بہت بڑی ایجاد ہے، اس پہ بڑا ریسرچ ورک ہوا، بڑی بڑی ٹیمیں بیٹھی، پہلے تھیوری بنائی گئی کہ کیا کیا چیز ملانی ہے، کیا کیا چیز مکس کرنی ہے، اس کے بعد یہ مائک بنے گا، ڈبہ بنے گا، یہاں میں بولوں گا وہاں آواز آئے گی۔ آپ اس کے ساتھ جتنے ڈبے اٹیچ کرتے جائیں، جتنے بھی اٹیچ کرتے جائیں، جہاں تک آپ لے جائیں گے یہ آواز پہنچاتا جائے گا، کیونکہ یہ سائنس کی بہت بڑی ایجاد ہے کہ میں جہاں بولتا ہوں وہاں آواز آتی ہے۔ لیکن یہ ڈبے بھی ہوں، یہ مائک بھی ہو، یہ ڈبے بھی عالی شان ہو، مائک بھی بڑا قیمتی ہو، لیکن کرنٹ کا انتظام نہ ہو تب بھی نہیں ہو سکتا۔ جناب یہ محتاج ہے، مائک محتاج ہے کرنٹ کا بھی، مائک محتاج ہے ڈبوں کا بھی، ڈبے محتاج ہیں مائک کے بھی، کرنٹ کے بھی محتاج ہیں۔ ایک شے کم ہوتی ہے، یہ سائنس کی بہت بڑی ایجاد وہاں کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، لیکن لوگ اس میں فخر کرتے ہیں جناب سائنس نے بڑا کمال کیا ہے۔ میں نے کہا کمال ضرور ہے، لیکن ذرا آمنہ کے لال کے قدموں میں تو چلیے نا، بولو بولو آواز آنی چاہیے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہیں، موقع ہے حجت الوداع، نبی کریم علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں، آگے 10 بندے نہیں، 100 بندہ نہیں، 1000 بندہ نہیں، 10,000 بندہ نہیں، بلکہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ موجود ہیں۔ بعض روایتوں کے اندر علماء تشریف فرمائیں، بعض نے لکھا ہے 2,24,000۔ اب مجھے بتاؤ 10 بندے ہو جائیں، میری آواز ان تک نہ پہنچے، 10 کے بجائے 100 ہو جائے تو آواز نہیں پہنچتی، ہمیں مائک اور ڈبے لگانے پڑتے ہیں۔ اب دیکھیے جہاں سائنس آج پہنچی ہے کہ مائک اور ڈبے کے ذریعے آواز پہنچائی جاتی ہے، آمنہ کے لال اپنی اونٹنی پہ سوار ہے، جو کلام کرتے ہیں، ایک نہیں سنتا، 10 نہیں سنتے، 1000 نہیں سنتے، 1,24,000 کم و بیش سارے صحابہ ایسے سن رہے ہیں جس
کلام کر رہے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کا موجہ ہے۔ علماء نے شریف فرمایا یہ میرے مصطفیٰ کا موجہ ہے۔ اس وقت 1,24,000 صحابہ موجود تھے، کوئی مائک نہیں ہے، کوئی ڈبہ نہیں ہے، کوئی کرنٹ کا اہتمام نہیں ہے، ہر ایک نے سنا کیوں یہ رب کائنات نے مصطفیٰ کو قوت اور طاقت دی ہے، یہ معجزہ دیا ہے کہ جتنے لوگ بڑھتے جائیں گے میرے مصطفیٰ کی آواز ہر ایک کو پہنچتی جائے گی، بلکہ یہ تو میرے آقا کا مقام ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں اور جس موضوع پہ کلام کر رہے ہیں ان میں ایک ایسا جملہ بولا جو موضوع سے ہٹ کے، سیاق و سباق سے ہٹ کے، نہ اس سے پہلا والا کلام اس جملے کے تائید میں ہے، نہ اس کے بعد والا کلام۔ آپ فرماتے ہیں یا ساریۃ الجبل، پھر آپ نے خطبہ اسی طرح جاری رکھا۔ یہ جملہ معترضہ یعنی جس کا پہلے کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، بعد والے کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، درمیان میں ایک ایسا جملہ، آپ بڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میں ایک بات کرتے کرتے ایک ایسا جملہ بول دوں کہ جس کا پہلی گفتگو کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہ ہو، بعد والی گفتگو، آپ سوچیں گے حضرت آپ نے یہ جملہ کیوں بولا؟ اب صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، نبی کریم علیہ السلام کے وہ عظیم صحابہ، آگے سے کسی نے سوچا بھئی یہ جملہ کیوں بولا گیا یا ساریۃ الجبل، تو کسی نے سوال کر دیا بعد نماز جمعہ، حضور یہ جملہ فرمایا حضرت ساریہ جو ہے وہ جہاد کر رہے تھے، کتنا دور جہاد کر رہے تھے؟ علماء اکرام تشریف فرمائے 3600 میل، یہ میل جو ہے کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے، 3600 میل کا فاصلہ ہے، حضرت ساریہ جہاد کر رہے ہیں اور حضرت عمر فاروق یہاں مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں ساریہ پہاڑ کے اونٹ میں آ جا، پہاڑ کے اونٹ میں آ جا، اور حضرت ساریہ یہی جملہ سنتے ہیں۔ آپ جب 2 مہینوں کے بعد جہاد سے واپس آئے، صحابہ نے پوچھا فلاں دن تھا، فلاں وقت تھا، یہ جملہ حضرت عمر فاروق نے بولا تھا، کیا تو نے سنا تھا؟ اس نے حضرت ساریہ فرماتے ہیں میں نے ایسے سنا تھا کہ جس طرح کسی نے میرے کان میں کہا ہو۔ ارے یہ شان ہے خدمت کاروں کی سرکار کا عالم کیا ہو کہ حضرت ساریہ 3600 میل دور مسجد نبوی کے اندر حضرت عمر فاروق کا وہ جملہ کہا ہوا سن بھی رہے ہیں اور اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں۔ تو پھر دیکھیے سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا خوش بیٹھے ہو آپ کو سبحان اللہ، مولانا سمجھ آ رہی ہے؟ ملک ادریس کے نام کہاں آئے؟ میرے خیال میں ہمیں یہاں بٹھا کے خود باہر چلا گیا، چلو خیر اللہ تعالیٰ سے سلامت ہے، ڈاکٹر صاحب بھی نظر نہیں آ رہے، چلو مولا کریم ان کی خوشیوں کے اندر برکت کرتا ہے۔ اب دیکھیے نا اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو اسراء کا معجزہ بنا کے بھیجا، میں وہاں بیٹھے ہیں، اب تو دن کا وقت ہے، رات ہوتی ہے، جتنا بڑا بھی اندھیرا کیوں نہ ہو ہمارے ہاں لائٹ جلائی جاتی ہے، بلب جلایا جاتا ہے، بلب کو آپ بٹن دباتے ہیں، جو ہی اس کو کرنٹ پہنچتا ہے وہ روشنی دینا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے پڑھے لکھے دوست کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ سائنس کا بہت بڑا کمال ہے، آپ ہلکا سا ٹچ دیتے ہیں، ہلکا سا بٹن دباتے ہیں، وہاں روشنی ہو جاتی ہے، جتنی اندھیری رات ہی کیوں نہ ہو بلب روشن کر دیتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ ایک چھوٹا سا بلب ہے، اس کے اندر ایک ہلکا سا ایلیمنٹ لگا ہوا ہے اور یہ کرنٹ جو ہی اس کو پہنچتا ہے یہ روشنی دینا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا جناب یہ سائنس کا بہت بڑا کمال، لیکن اس میں سائنس نے کتنے تجربے کیے ہیں اور اس کے باوجود یہ کتنی چیزوں کا محتاج ہے۔ آپ جتنا خوبصورت اس کا شیشہ بنا دیں، اندر میں ایلیمنٹ نہ لگائیں تو وہ کام نہیں کرے گا۔ اگر آپ 1000 واٹ کا بھی وہ راڈ ہو، وہ بلب ہو اور اس میں سے وہ آپ کرنٹ نہ پہنچائیں وہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بہت ساری چیزوں کا محتاج ہے۔ لیکن آئیے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلیے، ذرا بولو یار مولا کریم ہم سب کو بار بار نبی کریم علیہ السلام کے روضہ انور کی زیارت نصیب فرمائے، وہاں پہ کھڑے ہو کے باادب بار بار صلاۃ والسلام پاک پڑھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے کہ نبی کریم علیہ السلام کی مسجد نبوی ہے، آمنہ بلال خطاب فرمانے والے ہیں اور آگے بیٹھنے والے شخص کون ہیں؟ کوئی یہاں مکی شاہ مردان کے لوگ نہیں ہیں، کوئی پاکستان کے لوگ نہیں، وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں رب کائنات کیا ان کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں رب راضی ہو جائے،
میں روزے رکھتا ہوں رب راضی ہو جائے، میں زکوٰۃ دیتا ہوں رب راضی ہو جائے، میں ہر اچھا عمل کرتا ہوں رب راضی ہو جائے، میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہوں رب راضی ہو جائے، میں دین پڑھتا ہوں رب راضی ہو جائے، میں قرآن پڑھتا ہوں رب راضی ہو جائے، میں قرآن پڑھاتا ہوں رب راضی ہو جائے۔ ارے میری ہر عمل کی یہ خواہش اور مسلم کی یہ خواہش ہونی بھی چاہیے کہ جناب رب راضی ہو جائے۔ آج یہ ڈاکٹر صاحب نے جو محفل سجائی ہے، مقصد یہی ہے کہ رب راضی ہو جائے، رحمان راضی ہو جائے۔ اس خوشی کے موقع پہ بھی اللہ رب العزت اور اس کے نبی کے ذکر کی محفل سجائی گئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں رب کی رضا، لیکن وہ صحابہ کہ جن کے بارے میں رب کائنات قرآن میں سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ سے رب راضی بھی ہے اور ان کو راضی کر کے چھوڑے گا۔ جنتی جنتی ہر کہا دیے نبی جنتی جنتی۔ آپ کا ویسے میرے خیال میں یہاں میرے استاد محترم کا ادارہ ہے جہاں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی میں آپ کو تردد اور تشکک نہیں ہونا چاہیے، تشکیک نہیں ہونی چاہیے۔ آج 15 صدیاں بعد اگر کوئی ولی بنتا ہے، ولی ہونا، تو ہمارا نظریہ کیا ہے کہ قرآن خود کہتا ہے لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ دنیا کے اندر اسے کوئی غم ہے نہ آخرت میں اسے کوئی خوف، کیوں؟ اس کو ولایت کا درجہ ملا۔ لیکن یاد رہے علماء عقیدہ کی آپ جو بھی کتاب اٹھائیں گے، ایک ایسا شخص جو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، نبی کریم علیہ السلام کے ید اللہ والے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اسلام کو قبول کیا اور اسی وقت موت آ گئی۔ چند لمحے میرے مصطفیٰ کی صحبت سنت نصیب ہوئی اور اسی وقت موت آ گئی۔ نہ نماز کا وقت ملا کہ نماز پڑھتا، نہ روزے کا وقت ملا کہ روزہ رکھتا، نہ حج کا وقت ملا کہ حج کرتا، نہ زکوٰۃ کا وقت ملا کہ زکوٰۃ دیتا، نہ کوئی اور عمل کرنے کا وقت ملا کہ وہ کوئی عمل کرتا۔ بس ایک عمل وہ کر گیا ہے، ایک عمل وہ کر گیا ہے، وہ کیا کہ زیارت مصطفیٰ کرتے ہوئے، صحبت مصطفیٰ پاتے ہوئے اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ اب علماء عقیدہ اس میں متفق ہیں کہ بعد میں آنے والا شخص جس کی عمر 100 سال ہو، 1000 سال ہو، لاکھ سال ہو، جتنی زیادہ عمر کیوں نہ ہو، اگر ساری زندگی وہ روزے رکھتا رہے، ساری زندگی جہاد کرتا رہے، ساری زندگی زکاتیں دیتا رہے، ساری زندگی اچھے عمل کرتا رہے، پھر بھی اس صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ ذرا بولو بولو، آواز آنی چاہیے، کیونکہ صحابی کو رب کائنات نے یہ شرف دیا ہے۔ خود میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، علماء تشریف فرما ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک ایسا شخص جو احد پہاڑ جتنا سونا رب کی راہ میں صدقہ کرے، اور میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو رب کی راہ میں صدقہ کرے۔ اب توجہ رہے، حدیث پہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیثیں پڑھیں گے نا آپ، اکثر چیزوں کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے مثال دے کے سمجھایا۔ یہاں ایک مثال دی ہے کہ ایک دوسرا شخص ہو اور صدقہ کتنا کرے، مقدار کتنی ہو، وہ پہاڑ جتنی، اور جس شے کو صدقہ کرے سونا۔ اب ہمارے ہاں سب سے قیمتی شے جو ہے دھات ہے وہ سونا ہی ہے نا، پیسہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں۔ اب یاد رہے کہ مقدار کتنی ہو، احد پہاڑ جتنی، اور شے کون سی ہو، سونا ہو، اور اس کے مقابلے میں مقدار کتنی ہو، مٹھی بھر، اور شے کون سی ہو، جو۔ اس وقت عرب کے اندر عام ملنے والی جو چیز تھی وہ جو تھی، یا کھجور ملتی تھی یا جو ملتا تھا۔ اب دیکھیے تو صحیح، مقابلہ کیجئے، عقل تنگ رہ جاتی ہے، علم جواب دے جاتا ہے، عشق بول اٹھتا ہے کہ جناب ایک طرف بہت پہاڑ جتنا سونا ہے، دوسری طرف مٹھی بھر جو ہے، لیکن رب کائنات جب اجر دے گا تو اس صحابی کو زیادہ اجر دے گا۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے زیارت مصطفیٰ کی ہے، اسے یہ اب توجہ رہے جناب، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اسے یہ احساس ملا ہے۔ اب کائنات کے اندر صحابہ کے بعد آنے والے لوگ آج
سرٹیفکیٹ دیں، میں مولانا کو سرٹیفکیٹ دوں، مولانا بتائیں کہ جناب ہمارے استاد محترم آئے تھے، مجھے سرٹیفکیٹ دے گئے، قبلہ آپ تشریف فرمائے مجھے سرٹیفکیٹ دیں، تو میں کہوں گا میرے سینئر استاد بھائی ہیں مجھے سرٹیفکیٹ دیا۔ کسی کو کوئی ناظم سرٹیفکیٹ دیتا ہے، کسی کو کوئی وزیر سرٹیفکیٹ دیتا ہے، کسی کو وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر سرٹیفکیٹ دیتا ہے، وہ ساری زندگی بلکہ اس کے نسلیں بھی بتاتی رہتی ہیں کہ ہمارے بزرگ وہ تھے جسے یہ سرٹیفکیٹ حکومت نے دیا تھا، اب یہ دنیا کے سرٹیفکیٹ ہیں، اور ایک وہ سرٹیفکیٹ ہے جو دنیا دینے والی نہیں، رب کائنات دینے والی ہے، اور ایسا سرٹیفکیٹ ہے کہ جب تک قیامت کی صبح نہیں آتی اس سرٹیفکیٹ کا ذکر بھی ہوتا رہے گا، اور وہ سرٹیفکیٹ کیا ہے کہ رب کائنات نے صحابہ کو دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ رب ان سے راضی ہے اور ان کو راضی کر کے چھوڑے گا۔ اب میرے مصطفیٰ کی محفل ہے، عشاء کی بات کا ٹائم ہے، نبی کریم علیہ السلام وعظ فرما رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، رات بھی بڑی اندھیری، اب جو ہی محفل ختم ہو گئی، لوگ کہتے ہیں جی یہ محفل میلاد آپ نے آج سے چھدانا شروع کر دی، یار یہ جو محفل ہے یہ روایت علماء تشریف فرمائے، مشکات شریف کی روایت ہے، عشاء کے بعد نبی کریم علیہ السلام بعد و نصیحت فرما رہی ہے، بہت سارا ٹائم ہو گیا، اب اندھیری رات، صحابہ میں سے دو صحابیاں، ایک صحابی پہلے حاضر ہوتے ہیں، عرض کی حضور میں نے تو دور جانا ہے اور جہاں میرا گھر ہے وہاں کوئی روشنی، جانے کے لیے کوئی روشنی کا اہتمام بھی نہیں، اور سفر بھی کوئی خطر ہے، یعنی یہ سام بچھو کا موسم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے اس صحابی کی اس سوال پہ میرے مصطفیٰ جواب کیا دیتا؟ میرے مصطفیٰ یہ نہیں فرماتے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو تمہیں صرف توحید سکھانے آیا تھا، میں تو تجھے صرف احکام سکھانے آیا تھا، میں تو تجھے صرف رسالت کے معاملات بتانے آیا تھا، میں تو تمہیں صرف قرآن سکھانے آیا تھا۔ نہیں، میرے مصطفیٰ نے جو جواب دیا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تیرے پاس سوٹی سٹک، یہ عصا کوئی ہے اور یہ سنت بھی ہے، رات کو اگر آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں سٹک سوٹی ہونی چاہیے، یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے پاس کوئی عصا ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ میرے پاس ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے لے آؤ۔ اب سائنس والی بات آپ کے ذہن میں ہو تو تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ لوگ کہتے ہیں نا جی بلب یہ بہت بڑی ایجاد ہے کہ بٹن دباتے ہیں روشنی دے دیتا ہے، میں نے کہا بہت بڑی ایجاد، اس ایجاد کو میرا سلام، لیکن ایک شے اس میں کم ہو، کرنٹ نہ ہو، 1000 واٹ کا بلب پھر بھی روشنی نہیں دیتا، اور کرنٹ ہو اس کا ایلیمنٹ نہ ہو تب بھی وہ روشنی نہیں دیتا۔ اگر ایک شے کم ہوتی ہے وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ یہاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس وہ سٹک ہے، سوٹی ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی گئی، نبی کریم علیہ السلام نے اس کو ہاتھ لگایا تو اس نے روشنی دینا شروع کر دی۔ بولو یار بولو، کیونکہ رب کائنات نے جو اپنے حبیب کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا، اس کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ اور خصائص کبریٰ کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی کو رات کے وقت ایک عصا مبارک، ایک ڈنڈا دیا، فرمایا خصائص کبریٰ کی الگ روایت ہے، یہ مشکات کی الگ روایت، فرمایا یہ رات کے وقت 10 قدم آگے اور 10 قدم پیچھے تیرے لیے روشنی کا انتظام کرے گا۔ اب سوچئے کہ ایک بے جان شے جس کے اندر نہ کرنٹ ہے نہ ایلیمنٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خشک چھڑی ہے، بس آمنہ کے لال کے ید اللہ والے ہاتھ رکھتے ہیں اور اس کے اندر روشنی آ جاتی ہے۔ اور آپ مشکات کی اس روایت کی کوئی بھی تشریح اٹھا کے دیکھ لیں، کسی صحابی نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، عقل نہیں مانتے، علم نہیں پہنچتا، لیکن کیوں؟ وہ عشق والے لوگ تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ رب العزت نے اس ذات کو، اس شخصیت کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے، یہ تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، جسے بھی آمنہ کے لال ہاتھ لگانا چاہے اس کے اندر برکت ہی برکت آ جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک اور معجزہ رکھ دیتا ہوں، مسجد نبوی ہے، جمعے کا دن ہے، نبی کریم علیہ السلام منبر پہ تشریف لائے، جب میں غفیر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، پہلے مسجد نبی کھچا کھچ بھری، آج تو شومی قسمت کہ ہماری مسجد ویران ہو گئی، ہوٹل بھرے ہوئے ہیں، کوئی تماشا ہو تو لوگ بغیر پوچھے بغیر دعوت کے پہنچ جاتے ہیں، اور مسجد ویران، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجد خوبصورت، ہر شے
لیکن پھر بھی اور خصوصاً جمعے کے دن دل خون کے آنسو رہتا ہے کہ خطیب سے پہلے پہنچ رہے ہیں اور نمازیوں کی صورتحال یہ ہے کہ سب سے آخر میں آ رہے ہیں. پھر روتے ہیں اولاد نافرمان ہو گئی، پھر روتے ہیں رزق ہونے کے باوجود برکت ختم ہو گئی، پھر روتے ہیں کہ جناب اولاد کہنا نہیں مانگتی. جناب جب سے آپ نے اطاعت رسول اور اطاعت اللہ کو چھوڑا ہے یہ دنیا کا نام آپ پہ مسلط ہو گیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جب تم اللہ کے ذکر سے منہ موڑو گے تو اللہ رب العزت تمہارے اوپر معیشت کو تنگ کر دے گا. آج دیکھیے ہم روز روتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہوتی. ایک دور تھا ایک گھر کا فرد کماتا تھا اور پورا گھر کھاتا تھا. گھر کے اندر محبتیں تھیں، امن محبت کے گہوارے گھر ہوتے تھے، بلکہ گھر نام ہی سکون کا ہے. آج لوگ ہوٹل پہ جا کے سکون تلاش کرتے ہیں، آج لوگ محفل موسیقی میں جا کے سکون تلاش کرتے ہیں. کیوں جی؟ گھر میں سکون نہیں ہے. بھائی گھر کے اندر سکون تب ہوگا کہ جب تم نماز پڑھو گے، سکون تب ہوگا جب اولاد کو دیندار بناؤ گے، سکون تب ہوگا کہ جب تم رب کے گھر کو آباد کرو. ہم یہ امید لگائے بیٹھے. مجھے بڑی اس بات پہ حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ ہر بندے میں سمیت ہر بندے کی یہ امید ہے، نمازیں ہم نہیں پڑھتے، روزے ہم نہیں رکھتے، زکاتیں ہم نہیں دیتے، حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، مسجدیں ویران ہیں، مدارس ختم ہو رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہر ایک بندہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ یوں ہی مروں گا سیدھا جنت پہنچ جاؤں گا. بھائی یہ کون سی امید ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد رکھیے، پھر میں اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ویسے بھی ایمان بین الخوف والرجاء، کہ امید اور خوف اور رجاء، امید اور خوف کے درمیان جو چیز ہے وہ ایمان ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر حکم ہو، اعلان ہو کہ ساری کائنات جنت میں جائے گی تو ایک بندہ جنت نہیں جائے گا. حضرت عمر فاروق سمجھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے خوف ہے کہیں وہ ایک بندہ میں نہ ہوں. کون عمر فاروق؟ جو مرید رسول بھی ہیں. آپ کہیں گے پھر صحابہ کی طرف آ گیا. ارے ہم تو صحابہ و اہل بیت دونوں کو ماننے والے ہیں. اگر ان میں سے صرف ایک چیز ہوگی دوسری نہیں ہوگی پھر بھی قابل قبول نہیں ہے. اگر صرف صحابہ کا دامن ہو اور اہل بیت نہ ہو پھر بھی کامیابی نہیں، اور صرف اہل بیت ہو اور صحابہ کو چھوڑ دیں پھر بھی کامیابی نہیں. ہم تو اہل سنت، اہل بیت، اہل محبت وہ ہیں جو صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کے بھی غلام ہیں. اور عمر فاروق کہ جس کے بارے میں انگریز لکھنے میں مجبور ہوا ہے کہ اگر 10 سال حضرت عمر فاروق اور زندہ رہ جاتے پوری دنیا میں اسلام ہوتا. اور سارے صحابہ میرے مصطفیٰ کے مرید ہیں. حضرت عمر فاروق وہ ذات ہیں جو مرید رسول بھی ہیں اور مراد رسول بھی ہیں، کہ جن کو رب کائنات سے، رب کائنات کی بارگاہ میں ید اللہ والے ہاتھ اٹھا کے میرے مصطفیٰ نے مانگا ہے کہ مولا عمر بن خطاب یا عمر بن حشام جو ان میں سے دونوں میں سے تجھے پسند ہے وہ ہمیں عطا کر. وہ کون تھے؟ حضرت عمر فاروق. اور جس دن اسلام قبول کیا اسی دن پہلے قریش مکہ مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم کرتے تھے، اور جتنے صحابہ جو تھے وہ دار ارقم میں آ کے اسلام قبول کر کے یہاں خاموش آ جاتے. جس دن حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا ہر مخالف کے دروازے پہ گئے، دستک دی اور فرمایا کہ سنو آج عمر بن خطاب مسلمان ہو چکا ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیے حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اعلان ہو کہ ساری دنیا جنت پہ جائے گی صرف ایک نہیں جائے گا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں مجھے خوف ہے کہیں میں وہ نہ ہوں. اور امید کیا ہے؟ فرمایا اگر یہ اعلان ہو کہ ساری دنیا جہنم میں جائے گی صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں مجھے رب سے امید ہے کہ وہ ایک جنتی میں بھی ہوں. بولو یار. تو آپ دیکھیے تو صحیح ظلم کیا ہے. مسجدیں خوبصورت ہیں، ایک دور ہوتا تھا مسجدیں کچی ہوتی تھی، نمازی پکے ہوتے، لیکن آج مسجدیں ویران، ہر شے کا اہتمام. بلکہ کبھی کبھی اگر یہ بجلی نہ ہو تو لوگ اس لیے بھی نہیں آتے کہ جی دیکھیں آج لائٹ نہیں تھی، گرمی ہوتی تھی مسجد میں نہیں پہنچی. نہ میرے بھائی نہ. اگر عزت چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، گھروں کے اندر سکون چاہتے ہو، اور اولاد کو تابع فرمان چاہتے ہو
تو پھر رب کے ساتھ صلح کرو، رب کی بارگاہ میں پہنچو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنی اولادوں کو دین پڑھاؤ، اپنی اولادوں کو قرآن پڑھاؤ۔ جس دن تم رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ گے، رب کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہو جاؤ گے، پھر کائنات تجھے سلام کرتی پھرے گی۔ آج دیکھیے نا مسلمان ہر جگہ پہ بس کیوں رہے، اس کی ایک مین وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے در مصطفیٰ اور در خدا چھوڑ۔ جس دن ہم پھر واپس آئیں گے اسی دن پھر ایک دور یہ بھی تھا کہ بلا فتوح الشام کے اندر روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باہر نکلتے ہیں، ٹوٹلی 10 بندے ہیں۔ توجہ رہے، آج تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا، عقل نہیں مانتی، یہ بات عقل کے اندر آنے والی نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید اور 9 بندے اور ہیں، ٹوٹل 10 بندے ہیں۔ آگے 40,000 رومیوں سے جنگ ہوتی ہے، جیت پھر بھی خالد بن ولید جاتا ہے۔ بولو بولو بولو، یہ فتوح الشام کے اندر کبلا روایت ہے۔ کیوں اس وقت یہ عددی طاقت نہیں تھی، وہ 313 تھے تو رستہ تھا زمانہ، وہ 313 تھے تو رستہ تھا زمانہ۔ آج ہم اربوں ہیں اور کرتے ہیں غلام۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، معیار دیکھا جاتا۔ اس دل کے اندر جو معیار بڑھے گا پھر کائنات تمہارے قدموں میں ہوگی۔ جس دن سے ہمارے دلوں سے عشق مصطفیٰ، عشق خدا نکل گیا، اس دن سے صرف نام کے جو مسلمان ہو گئے، پھر ذلت